السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش اس دنیا میں مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق کسے کہا ہے؟ آئیے ہم لوگ سنتے ہیں۔ اور جو لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں، نیک اور صالح بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ کون سا عمل کرے جو نیک بن جائے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ سنتے ہیں۔ یہ ویڈیو مولانا ثاقب نوری صاحب کا ہے، تو آئیے ہم اور آپ مل کر اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ مخلوق میں سب سے بہتر کون، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ جی جی دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہتر بن جاؤں۔ کوئی اپنے لباس کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی گاڑیوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی بنگلوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کچھ مادی چیزوں کے ذریعے کوئی بہتر بننا چاہتا ہے۔ لیکن میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک دستور عطا فرمایا، اور اس نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں بہتر کون ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس آ جائیں، ایمان کی دولت بھی آ جائے اور عمل صالح کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو مخلوق میں اللہ عز و جل اسے بہتر بنا دیتا ہے، اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کے انسانوں کے سامنے بھلے غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اس کے جسم پر قیمتی لباس بھلے نہ ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھلے ہو، اس کے پاس چلانے کے لیے سائیکل بھلے ہو، اگر اس کے پاس چٹائی ہی ہے، نرم گدا نہیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ دو دولتیں موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح، کسی انسان کے نزدیک وہ کمتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے نزدیک یہی سب سے بہتر انسان ہے۔ بہت ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت تو کسی حد تک ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اگر آپ تلاش کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عصر کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، یا عشاء نہیں پڑھے تو گھر جا کر پڑھنے کا جنہوں نے عہد کیا ہو یا ارادہ کیا ہو، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ایسے برائے نام کچھ ملیں گے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے، نہ پاکی کا ٹھکانہ ہے، نہ استنجا کے سلسلے میں کوئی مسائل کی واقفیت ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں چلو بڑا میلہ لگا ہے، تفریح کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس نیت سے نہیں آتے تو پھر آپ کی زندگیاں بدلتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نمازی کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گندی پکچریں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ چلا سدھرنے کی نیت سے آنے کا جذبہ ہی کم ہے، تفریح کی نیت سے آنے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اور اللہ میری بدگمانی کو بھی معاف فرمائے، آپ اچھی نیت سے بھی آتے ہوں گے، ثواب کی نیت سے بھی آتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، حالات ہمیں جگا رہے ہیں، ماحول ہمیں جگا رہا ہے، اور ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، یہ ہماری معصیت کی وجہ سے ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، علماء سے اصلاح کی غرض سے سننے کی گزارش کرتا ہوں۔ مصیبت پہلے نہیں آتی، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے انسان گناہ کرتا ہے پھر مصیبت آتی ہے۔
قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی زمین پر جب عبادت کرتے تھے، اسی زمین پر جب سجدہ ریز ہوتے تھے، اسی زمین پر جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے تھے، اسی زمین پر رات کے سناٹے کے اندر اللہ کو منانے کی اور توبہ استغفار کرنے کی عادت تھی، تو مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا یہ نمازی ہے، پڑھ کے دم کر دے گا تو میرے گھر کا مریض کو شفا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن آج ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہماری عادتیں بدل گئی، ہمارے نظریات بدل گئے، ہماری زندگی کی روش بدل گئی۔ نتیجتاً آج ہم جہاں کھڑے ہیں دنیا اسے اچھی طریقے سے محسوس کر رہی ہے۔ اگر آپ سوسائٹی کے اندر بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، آپ اگر معاشرے کے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر بہتر بننا چاہتے ہیں، تو میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا کیا، ایمان اور عمل صالح، مومن بن کر کے جیو اور نیک عمل کرو۔ یہ دو چیزیں اگر تم اختیار کر لو گے تو یہ کسی اور کا وعدہ نہیں، یہ معبود برحق کا وعدہ ہے۔ اولئک هم خیر البریہ۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں کہ گناہ کریں اور دنیا عزت دے، ہم چاہتے ہیں کہ آوارگی کریں اور دنیا عزت دے، ہم چاہتے ہیں دین کے راستے سے ہٹ کر کے چلیں اور دنیا عزت دے، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیں، کانٹے کا بیج بو کر کے گلاب کی امید رکھنا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ گلاب کا بیج بو گے تو گلاب نکلے گا، کانٹے کے بیج بونے کے بعد گلاب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں جب کبھی جھارکھنڈ کی سرزمین پر، بہار کی سرزمین پر، بنگال کی سرزمین پر اور یو پی کی سرزمین پر آتا ہوں تو میں بہت بھولے بھالے چلبلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتا ہوں جو بیچارے دین کے نام پر آ جاتے ہیں، لیکن ان کو نہ بات کرنے کا شعور ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کا شعور ہوتا ہے، نہ ہاتھ ملانے کا شعور ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے، بس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات لگی تو کچھ گناہوں سے توبہ کر لی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو بڑا مزہ آیا، پھر ہنستے کھیلتے موج مستی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے بچوں، تم بھی اپنی سوچ بناؤ، تم بھی معاشرے کے اچھے بچے بنو، تم بھی سوسائٹی کے اچھے انسان بنو، تمہارے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دماغ ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، صرف کمی ہے تو اس چیز کی کہ تمہارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں، تم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، تم کو کوئی سنوارنے والا نہیں، اپنی مرضی سے بڑے ہو رہے ہو، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، اور اپنی مرضی سے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے جی رہے ہو، تمہیں یہ شعور نہیں ہے کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری۔ لیکن آؤ، میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، ایک فکر دیتا ہوں، تم سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لو، تم اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر لو۔ یاد رکھو، ایک دن تم دیکھو گے کہ تم بھی یہاں بیٹھے ہوگے یا کسی بلندی پر بیٹھے ہوگے اور دنیا تمہارا استقبال کر رہی ہوگی، دنیا تمہارا ویلکم کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لو، ایمان اور عمل صالح۔ جب یہ دو چیزیں تم اختیار کر لو گے تو اللہ عز و جل نے فرما دیا تم مخلوق کے اندر سب سے بہتر بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان کتنی بڑی طاقت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔
جس نے شیطان کا انکار کیا کتا پیدا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے بہت مضبوط گرہ کو تھام لی، لنفسام اللہ، یہ گرہ کبھی کھلے گی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایمان سے بڑا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اتنا بڑا سہارا ہے کہ جب کوئی ایمان کو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ قدم قدم پر میرا مولا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی توکل کو پروردگار جل جلالہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم سب پر تو بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہم سے کہتے کہ یہ دوائی کھاؤ گے، یہ چیز کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، زندگی پر ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر کہتے روزانہ اتنا چلنا پڑے گا ورنہ شوگر تمہاری ہائی ہو جائے گی اور تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا، یا آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، ہم ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، اس کی بات ماننے کو تیار ہے، اس کا ارشاد سننے کو، اس کے ارشاد پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون بھی گزرا، موسیٰ بھی گزرے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون بھی گزرا، موسیٰ بھی گزرے۔ فرعون ڈوب گیا، موسیٰ نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب تمہاری ہر جگہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہی تو ہے جو ماں کے شکم کے اندر ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو جب کوئی بندہ اپنے وجود کو اس کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اسے اتنا اٹھاتا ہے کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا تو کاسے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے کے اندر مسلمان کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ آج تو 14 سال کا لڑکا 18 کی عمر تک پہنچنے تک خالی ہو جاتا ہے، اس لائق بھی نہیں رہتا کہ وہ شادی کر سکے۔ آج آپ دیکھو گندی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر آج کا جوان برباد ہو گیا۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، یہ جوانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شادی شدہ لوگ بھی اور بڑی عمر والے بھی آج کل نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا، حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا نہیں وہ کون سا گناہ، وہ خود ہی کہہ اٹھتا ہے، حضور راستے میں کسی عورت یا لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری نگاہ خطا کھا جاتی ہے، میں اسے گھورنے لگتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ وہ بزرگ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بیٹے ایک نسخہ تجھے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب تیرا نفس تجھے کسی حرام چیز کو دیکھنے کے لیے ورغلائے اور شیطان تجھے ورغلائے تو یہ تصور ذہن میں رکھنا، تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے، سننے کے بعد چلا گیا،
15 दिन کے بعد پلٹ کر کے آیا تو بایزید بستامی سے کہتا ہے حضرت خدا دیکھ رہا اور میں حرام کاری کروں مجھ سے نہیں ہو پاتا، مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اب جب بھی نگاہ اٹھتی ہے تو قرآن دیکھنے اٹھتی ہے، حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ ظالموں خدا دیکھ رہا ہے اور ہم پاپ کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے ہم برائی کے دہلیز پر جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ ہماری قوم کے نوجوان کہاں ملیں گے، کیا کرتے ہوئے ملیں گے، بدل ڈالو۔ اور اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری صرف خود کے سنورنے کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، پکڑو اسے، بٹھاؤ، ڈراؤ اللہ سے، سمجھاؤ اسے اور سن لو۔ جس کسی کو تم نے سمجھایا اور تمہارے سمجھانے کے بعد وہ برائی کی دہلیز پر جانے سے بچ جاتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بروز قیامت جب اس بندے کو جنت میں اللہ جانے کا حکم دے گا تو وہ بندہ کہے گا مولا میں تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، فلاں میرے دوست نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مولا آج میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے اس دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی، یہ تمہارا فرض تھا۔ اگر ہم نے یہ فرض نبھایا ہوتا تو ہمارے بچے آوارہ نظر نہ آتے، ہمارے بچے بدکرداری کے اندر نظر نہ آتے، لیکن ہم نے یہ ذمہ داری ترک کر دی اور اس کو ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی، نتیجتاً ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماں باپ کیئرلیس ہیں اور اپنے بچوں سے لاپرواہی کا اس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی یہ فکر نہیں رکھتے کہ میرے بچے کی عادت اچھی ہو، میرا بچہ 10 کے درمیان بیٹھے تو عزت سے دیکھا جائے، نہیں۔ آج کل ماں باپ کا معاملہ یہ ہو گیا، بچے پیدا کیے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، خود سے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، غالباً میں جرمنی سے آ رہا تھا، فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اس فیملی کے اندر ایک خاتون، اس کا شوہر اور ایک ننھا سا بچہ تھا، اور چائلڈ میل ماں نے منگوایا، بچے کا کھانا فلائٹ کے اندر۔ بچے کا جیسے ہی کھانا آیا، ماں نے بچے کے لیے لقمہ بنایا، ایک لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے بچے سے کہتے بیٹے بولو بسم اللہ، بچہ بولتا بسم اللہ، بچے کے منہ میں ماں لقمہ رکھتی، اس کے بعد بچے سے ماں کہتی بول بیٹا الحمدللہ، تو بیٹا کہتا الحمدللہ۔ ایک ایک لقمے پر ماں بسم اللہ شریف بھی پڑھا رہی ہے اور الحمدللہ بھی کہلا رہی ہے۔ میرے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، میں جاننا چاہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے بچہ جب کھانا کھا چکا اور ماں کھلا چکی تو میں نے اس بچے کے باپ سے پوچھا کہ ذرا اپنی بیگم سے یہ پوچھ کے مجھے بتائیں کہ یہ بہن جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ کیوں پڑھا رہی ہے؟ تو اس عورت نے میری بات سمجھ لی، اس کا شوہر جواب دے اس سے پہلے عورت جواب دیتی ہے حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا مسلمان ٹنوں کھا لیتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، تو میں اپنے بچے کو ہر لقمے پر اس لیے بسم اللہ پڑھا رہی ہوں اور ہر لقمے پر الحمدللہ اس لیے کہلا رہی ہوں تاکہ بڑا ہونے کے بعد شروع میں تو کم از کم ایک بار بسم اللہ پڑھ لے اور آخر میں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لے۔ اس ماں کی عظمتوں کو سلام جو ماں اپنے بچے کی تربیت میں اتنی فکر کرتی ہے، لیکن آج کی مائیں سیریل دیکھ رہی ہیں، بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے، ٹہلنے کے لیے نکل رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے، باپ کمانے کے لیے نکل رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، باپ کو فکر نہیں ہے۔ سن لو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو ہر بچے کے بارے میں اس کے ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس علاقے کے بچے، آپ کے بچے ایسے بن کر کے یہاں سے نکلیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ 10 کے درمیان آپ کا بچہ بیٹھے تو آپ کے بچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟
اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے وقت دیجئے، اس کے پیچھے ٹائم صرف کیجئے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھانا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ سکھاتے ہیں، خود ہی کو نہیں معلوم تو کیا سکھائیں، کیسے سکھائیں؟ اب اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو مولانا آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کل کیا ہمیں کھانا ہے اس کی فکر ہے، اب یہ ساری چیزیں کہاں سے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں غربت اتنی بھی نہیں ہے جتنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر صحابہ کے اندر تھی۔ آپ ذرا سوچو، غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مزار اقدس موجود ہے، ان کی تدفین کے لیے کیا چیز تھی؟ ایک چادر، اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا تو نیچے کا حصہ کھلا رہتا تھا، اور نیچے کا حصہ ڈھانکا جائے تو اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی مرے اسے پورا کفن تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو غربت کی اتنی چکی میں پیسے جا رہے تھے، لیکن باوجود ایمان کا وہ پہاڑ تھے کہ دنیا ان کے نام سے کل بھی لرزتی تھی اور آج بھی لرزتی بھی نظر آتی ہے۔